بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہار صداقت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ باطل میرا نشاں مٹانے پہ ہے واجب۔ میں بھی سریاب کی نوک پر اپنا سر چھوڑ جاؤں گا، میں بھی سریاب کی نوک پر اپنا سر چھوڑ جاؤں گا، اور دریا میں ایک آدھ بھور کے طور پر، ایک آدھ بلبلے کی علامت کے طور پر ایک آدھ بھور چھوڑ جاؤں گا۔ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرہ، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرہ، میں مر کر بھی زندگی کی ایک خبر چھوڑ جاؤں گا۔ اور اس سے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، جو لطوں میں اچھوتا نرالا ہے تو، جو لطوں میں اچھوتا نرالا ہے تو، حوصلوں ولولوں کا حوالہ ہے تو، تجھ سے قائم ہوا ہے وقار چمن، تجھ سے قائم ہوا ہے وقار چمن، آج ٹوٹے دلوں کی تمنا ہے تو، کریا کریا تیرے نام کی دھوم ہے، کریا کریا تیرے نام کی دھوم ہے، کچھ بھلے لوگ کہتے ہیں تنہا ہے تو، کارناموں سے واقف ہے دنیا تیرے، کارناموں سے واقف ہے دنیا تیرے، ہر طرف یہ سجا ہے نرالا ہے تو، جس سے تاریکیاں مانگتی ہے پناہ، جس سے تاریکیاں مانگتی ہے پناہ، میرے روشن جبینوں اجالا ہے تو، جن کی عمریں کٹی خدمت دین میں، جن کی عمریں کٹی خدمت دین میں، ان اکابر کی آنکھوں کا تارا ہے تو، نفرتیں تیری خود تیری عادت نہیں، نفرتیں تیری خود تیری عادت نہیں، علم و دانش شرافت کا پتلا ہے تو، نوجوان تجھ پہ جان و دل سے فدا، نوجوان تجھ پہ جان و دل سے فدا، نوجوانوں پہ والا و شیدہ ہے تو، نوجوانوں پہ والا و شیدہ ہے تو، دوستوں کے لیے ریشم سے بھی نرم ہے، دوستوں کے لیے ریشم سے بھی نرم ہے، دشمنوں کے کلیجوں کا کانٹا ہے تو، تیرے کردار کا ہے جہاں مختلف، تیرے کردار کا ہے جہاں مختلف، اپنے کردار سے بھی اونچا ہے تو، جن کی عظمت کے ڈھنکے بجے 400، جن کی عظمت کے ڈھنکے بجے 400، ان اکابر کے نقشے قدم پر ہے تو دعوت خطاب دیتا ہوں متکلم اسلام، وکیل احناف، وکیل ناموس صحابہ، استاد عزیز وقار حضرت مولانا یاد محمد صاحب حفظہ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جونکہ ہوا کلا، جا زندگی مدینہ سے جونکہ ہوا کلا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کلا، جا زندگی مدینہ سے جونکہ ہوا کلا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کلا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے دروازہ علم سے خیرات جا کے لا، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ میرے نہایت واجب احترام بزرگوں،
مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی یہ کانفرنس جناح حال ساہیوال میں یہ دوسری سالانہ قرآن و سنت کانفرنس ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عافیت کے ساتھ زندہ رکھا اور حق جل مجدہ نے حالات ہمارے موافق رکھے، تو ہماری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ ساہیوال میں ضلعی سطح پہ ہر سال باضابطہ قرآن و سنت کانفرنس منعقد کی جائے اور اس میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مسلک کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے، تاکہ یہ جو ہمارے اوپر بلا وجہ ایک بہتان باندھا جاتا ہے کہ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے پاس دلائل نہیں، یہ محض اکابر اور مشائخ کی بات کرتے ہیں۔ ہم اکابر اور مشائخ کی بات ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اکابر اور مشائخ کے پاس علم بھی تھا، عقل بھی تھی، اور جس علم اور عقل کی دولت سے حق جل مجدہ نے مشائخ علماء دیوبند کو نوازا ہے، اس کی ماضی قریب میں تلاش کرنے سے مثال لانی نہایت مشکل ہے۔ ہمارے اکابر کے مسلک پہ بحمد اللہ تعالی جبل احد سے زیادہ مضبوط دلائل موجود ہیں۔ کمزوری اور کوتاہی ہماری ہے، ہم دلائل بیان کرتے نہیں، یا اگر کوئی اپنے دلائل کو بیان کرے تو توجہ سے سنتے نہیں۔ ہماری بدقسمتی المیہ یہ ہے، ہم غیر کی دعوت کو سنتے ہیں اور اپنوں کی چیخ اور پکار پر توجہ نہیں دیتے۔ میں بحمد اللہ تعالی اپنے اس جمع غفیر اور بہت بڑے اجتماع میں علماء کی موجودگی میں یہ بات تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مسلک کو ہم نے نہایت غیرت اور جرأت کے ساتھ مدلل انداز میں بیان کیا ہے، اور اس کی گواہی اپنے نہیں اب غیر بھی دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ جہاں تک اسباب اور وسائل میں میسر ہوئے، ہم اپنی دعوت کو علمی انداز میں ورلڈ لیول پر ضرور لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن و سنت کانفرنس کے عنوان پر میں نے آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، قرآن و سنت کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ نمبر 2، قرآن و سنت پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 3، اس دور میں قرآن و سنت کے صحیح معنی میں وارث کون ہے۔ آپ حضرات میں سے جو میری گفتگو سنتے رہتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں گفتگو منظم اور مرتب اور دلائل کے ساتھ کرتا ہوں۔ مجھے یہاں آنے سے قبل بعض صحباب نے فرمایا کہ ہمارے سامعین کا ایک شکوہ ہوتا ہے کہ آپ بیان مختصر کرتے ہیں۔ میں نے کہا مختصر نہیں کرتا، بیان میرا نہایت مفصل اور وسیع ہوتا ہے، لیکن میں اپنے دلائل کو اس انداز میں سمیٹتا ہوں کہ کم وقت میں دلائل بہت زیادہ پیش کر دیے جائیں۔ اگر علماء کرام اور طلباء اور پروفیسر اور اسکالر حضرات میرے دلائل کو توجہ سے سماعت فرمائیں تو میرے 1 گھنٹے کے بیان کو سننے کے بعد آپ 1 ماہ کے 4 جمعے دلائل کے ساتھ بیان فرما سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ میں گفتگو تسلسل کے ساتھ، اپنی روانگی کے ساتھ اور خطابت کے لہجے میں دلائل پیش کیا کرتا ہوں، بلکہ میں اپنے حضرات کو سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ حق جل مجدہ نے اگر مجھے حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی علوم عطا فرمائے ہیں تو حق جل مجدہ نے حضرت جنگوی کا لہجہ بھی عطا فرمایا۔ میں اکاڑوی علوم کو جنگوی لہجے میں بیان کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں صرف یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ کون سا لہجہ ہضم کر لیں گے، کون سے لہجے کو اس نے برداشت کرنا ہے۔ اس لیے بس اوقات میں اپنی گفتگو کو بڑے دھیمے لہجے میں دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے اجتماعات اور سیمینارز جو آج ہوٹلوں میں اور حالوں میں شروع ہیں، اللہ نے ہمیں عافیت کے ساتھ زندہ رکھا تو کچھ سالوں بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنے بڑے اجتماعات میں مسلک کی بات
دلائل کے ساتھ کس انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ ابھی ہم صرف اپنی قوم کو یہ دلائل والا رخ اور دلائل کا طرز دینا چاہتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوگی کہ آپ ہمارے کام کو سمجھیں، ہمارے کام کو سنیں اور اس کام کے توجہ دیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بہت سارے احباب میرے بارے میں سنتے ہیں اور مجھے نہیں سنتے۔ جب انسان کسی کے بارے میں سنے تو پھر انسان کا ذہن اور بنتا ہے، اور جب کسی کو سنے تو پھر بندے کا ذہن اور بنتا ہے۔ ہمارے بارے میں سننے کی بجائے آپ ہمیں سنا کریں، کسی سے رابطہ کرنے کی بجائے براہ راست ہم سے رابطہ کیا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو الجھنیں دور ہوں گی۔ میں نے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، قرآن و سنت کا معنی کیا ہے۔ نمبر 2، قرآن و سنت پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور نمبر 3، اس دور میں قرآن و سنت کے صحیح وارث کون ہیں۔ قرآن و سنت کا معنی بیان کرنے سے قبل میں حدیث مبارک کا معنی بیان کروں گا، تو پھر سنت کا معنی بیان کرنا اور آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ پہلے یہ سمجھیں قرآن کسے کہتے ہیں اور حدیث کسے کہتے ہیں، پھر سمجھ آئے گی کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ محمد الرسول اللہ قرآن کریم کی نص قطعی ہے۔ ہمارے پیغمبر حق جل مجدہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ پیغمبر کے ذمہ 2 کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے علم و عمل لینا۔ نمبر 2، مخلوق کو علم و عمل دینا۔ جو بھی دنیا میں شخص پیغام لے کر آتا ہے، وہ پیغام دے کر بھیجتا ہے، اس سے پیغام لیتا ہے، اور جو اس کی طرف بھیجا جائے اس کو پیغام دیتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر کے ذمہ بھی 2 کام ہیں، اللہ سے علم و عمل لینا اور اللہ کی مخلوق کو علم و عمل دینا۔ اور پیغام دنیا میں 2 طرح سے نقل کیا جاتا ہے۔ کبھی پیغام دینے والا وہ اپنے مراد اور پیغام بھی دیتا ہے، اور پیغام کے لیے الفاظ بھی متعین کر دیتا ہے، اور کبھی پیغام دینے والا پیغام اور مراد تو دے دیتا ہے، لیکن الفاظ متعین کرنے کی بجائے پیغام لے جانے والے کو الفاظ میں اختیار دیتا ہے۔ یہ دنیا میں پیغام 2 قسم کے چلتے ہیں۔ ایک جلسہ جو ہمارا آج کا ہے، اس کا کارڈ چھپا ہے، ہمارے جلسے کا اگر اشتہار چھپا ہے، عنوان بھی لکھا ہوگا، آنے والے خطیب کا نام بھی لکھا ہوگا، کتنے بجے بیان شروع ہوگا یہ بھی لکھا ہوگا۔ اور ایک جلسہ ہمارا شب جمعہ کا تبلیغ جماعت کے مرکز کا جلسہ ہے، اس کا اشتہار بھی نہیں چھپتا، دعوت نامہ اور کارڈ بھی نہیں چھپتا، پورا ہفتہ اس کی آواز بھی لگتی ہے۔ اگر آپ نے اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا، اس میں مراد بھی آپ کی اور الفاظ بھی آپ کے ہیں، اور اگر اشتہار چھپوائے بغیر جلسہ رکھا، مراد آپ کی ہے کہ جلسہ ہوگا، لیکن الفاظ اس شخص کے ہیں جو آگے اعلان کرتا ہے، آگے پیغام دیتا ہے، آگے وہ اطلاع دے رہا ہے۔ آپ نے مسجد میں مؤذن کو اطلاع دے دی کہ فلاں شخص کے ابو جی فوت ہو گئے ہیں، آپ شام 3 بجے جنازے کا اعلان کر دیں، لیکن مؤذن کو آپ نے الفاظ نہیں دیے، پیغام دیا ہے۔ ہر مسجد کا مؤذن اپنے الفاظ میں اعلان کرتا ہے، فلاں کے والد حاجی صاحب، چودھری صاحب قضائے الہی سے انتقال فرما گئے، کوئی کہتا ہے وصال فرما گئے، کوئی کہتا ہے وفات پا گئے، اتنے بجے ان کی نماز جنازہ ہوگی، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے۔ ہر مؤذن اپنے الفاظ میں اعلان کرتا ہے، اگر چٹ لکھ کے دیں اس کو دیکھ کے اعلان کرتا ہے، پھر مراد بھی آپ کی، الفاظ بھی آپ کے۔ اگر چٹ لکھ کر آپ نے اعلان نہیں دیا تو مراد آپ کی ہوتی ہے، الفاظ ہر مؤذن کے اپنے ہوتے ہیں۔ شادی اور خوشی کے موقع پہ آپ حضرات نے جمع کیا اپنے دوست احباب کو، جن دوست احباب کو جمع کیا ان کے جمع کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ کبھی استشادی کارڈ چھپ جاتا ہے، دعوت نامہ چھپ جاتا ہے، اس میں مراد بھی آپ کی ہے،
الفاظ بھی آپ کے ہیں کہ فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی ان کا نکاح ہوگا، فلاں اس کا داعی ہے، فلاں متمنی شرکت ہے، مزید تاکید فلاں ہے، یہ نام درج ہوگا۔ اور کبھی دعوت نامہ اور شادی کارڈ نہیں چھپتا، آپ کسی بندے کو بھیج کے شادی کی اطلاع کرتے ہیں، الفاظ اس کے اپنے ہوتے ہیں لیکن مراد آپ کی دیتا ہے کہ فلاں دن فلاں شخص کا نکاح ہوگا۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں، ہمارے سرگودے کی زبان میں دروازے پہ دستک اٹھتی ہے، گھر جا کر بچہ امی جان سے کہتا ہے امی دروازے پہ دستک ہوئی، ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا پتہ کرو دروازے پر کون آیا ہے، بیٹا امی جان سے کہتا ہے کہ ہمارے دروازے پہ چاچا اللہ بخش لائی آیا اور گنڈ لے کے آیا کہ چاچے نذیر دے پتر دا فلاں مامے بشیر دی کڑی نال ویاہ ہے۔ اب دیکھو آپ نے پیغام دے کر بھیجا لیکن الفاظ نہیں دیے، نائی الفاظ اپنے پیش کر رہا ہے، جس کو اس نے گنڈ کہا، اسی گنڈ کو عربی زبان میں عقدہ کہتے ہیں، اسی عقدہ کو عقد کہتے ہیں، اسی عقد کو نکاح کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو مراد دی ہے، الفاظ نہیں دیے۔ اگر شادی کارڈ چھپوا کے دوست احباب کو جمع کیا، اس میں مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں۔ اور اگر شادی کارڈ چھپوائے بغیر کسی کے ذریعے پیغام دیا، مراد آپ کی ہے، الفاظ پیغام لے جانے والے کے ہیں۔ پتہ چلا پیغام دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی پیغام دینے والا مراد بھی دیتا ہے، الفاظ بھی دیتا ہے، اور کبھی پیغام دینے والا مراد تو دیتا ہے لیکن الفاظ میں پیغام لے جانے والے کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کو پیغام دیتے ہیں، کبھی پیغام میں مراد خدا ہوتی ہے اور ساتھ اللہ الفاظ بھی دیتے ہیں، مراد خدا الفاظ خدا۔ کبھی اللہ پیغمبر کو پیغام دیتے ہیں اور اس میں مراد خدا تو ہوتی ہے لیکن الفاظ خدا نہیں بلکہ الفاظ مصطفیٰ ہوتے ہیں، تو وہ پیغام خدا بندی کہ جس میں مراد خدا ہو اور الفاظ خدا ہو، اس پیغام کا نام قرآن ہے۔ اور جس پیغام میں مراد خدا ہو اور الفاظ مصطفیٰ ہو، اس پیغام کا نام قرآن ہے۔ قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے، حدیث بھی پیغام خدا بندی ہے۔ قرآن کا ماننا بھی ایمان ہے، حدیث کا ماننا بھی ایمان ہے۔ اگر قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہوگا، اگر حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہوگا۔ تو قرآن و حدیث کا معنی آسان لفظوں میں یاد رکھے، مراد خدا الفاظ خدا، اس پیغام کا نام قرآن ہے، مراد خدا الفاظ مصطفیٰ، اس پیغام کا نام حدیث۔ قرآن حدیث کا معنی سمجھ آ گیا؟ میں طلباء علماء سے عرض کروں گا کہ میں گفتگو وہ کروں گا جو درسی ہوگی لیکن وہ عوامی لہجے نہیں ہوگی۔ ہم کبھی درسی زبان کو عوامی لہجے میں نہیں لاتے تو عوام ہماری گفتگو سے مستفید نہیں ہوتی۔ قرآن و حدیث کا معنی کیا ہے؟ مراد خدا الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن ہے، مراد خدا الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام بولیے، پیغام کا نام۔ میں گفتگو یوں نہیں کروں گا کہ میں گفتگو کرتا جاؤں آپ سنتے جائیں، میں گفتگو یوں کروں گا کہ آپ سنیں بھی، گفتگو کو سمجھیں بھی اور یاد بھی کریں۔ کبھی آدمی گفتگو سمجھتا تو ہے مگر یاد نہیں کرتا، کبھی یاد کرتا ہے سمجھتا نہیں ہے۔ میں اپنے بیان کے دوران اہتمام کرتا ہوں اپنی گفتگو سمجھا بھی دوں، اپنی گفتگو یاد بھی کرا دوں۔ مراد خدا الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن ہے، مراد خدا الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام حدیث ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ میں اس کی دو چار مثالیں قرآن اور حدیث سے دوں گا تاکہ یہ مسئلہ کھل جائے۔ ہم قرآن حدیث کو کیسے مانتے ہیں؟ بعض لوگ حدیث کو لیں گے، قرآن کا انکار کر دیں گے، بعض لوگ قرآن کو لیں گے، حدیث کا انکار کر دیں گے۔ دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن کی آڑ میں حدیث کا انکار نہیں کرتے اور حدیث کی آڑ میں قرآن کا انکار بھی نہیں کرتے۔ نمبر ایک مثال، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حق جل مجدہ نے دونوں کو حکم دیا
کہ جنت کے تمام پھل کھا سکتے ہو، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ ان دونوں نے اس درخت کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا۔ قرآن کہتے ہیں فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور بھول کر اس کو کھا لیا ہے۔ میرے اللہ کی طرف سے اس بھول جانے پہ ڈانٹ ملی ہے، اس خطا پہ ڈانٹ ملی ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے ہیں، 40 سال تک امی حوا اور آدم جدا رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا قرآن کریم میں ہے، ایک دعا حدیث مبارک میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میری بھول جانے والی خطا کو معاف کر دے۔ حق جل مجدہ نے پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلق، اے آدم میں نے ابھی تک حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا، آپ نے حضرت محمد کو کیسے پہچان لیا ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، اے اللہ جب آپ نے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحک، آپ نے میرے بدن میں روح کو ڈالا، رفعت راسی، اللہ میں نے سر اٹھایا، فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعرفت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، میں نے یقین کر لیا اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام آپ لکھتے ہیں جو پوری کائنات میں آپ کو زیادہ محبوب ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقت یا آدم تو نے بالکل سچ کہا ہے، انہ لحب الخلق الیہ، مجھے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ میرا محمد محبوب ہے۔ سألتنی بحقہ قد غفرت لک، تو نے میرے محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے، اے آدم میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت آدم کی دعا کے الفاظ دو قسم کے ہیں، ایک الفاظ وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا، ایک دعا کے الفاظ وہ ہے جو حدیث مبارک میں ہے اللہم انی اسألک بحق محمد، تو ایک دعا کے الفاظ وہ جن میں وسیلے کا ذکر نہیں، یہ دعا قرآن میں آئی ہے، اور دوسرے الفاظ وہ ہیں کہ جن میں وسیلے کے ساتھ دعا ہے، یہ حدیث میں آئی ہے جو بند والے بغیر وسیلے کے دعا بھی مانتے ہیں، چونکہ یہ قرآن میں آئی ہے اور یہ بھی پیغام خداوندی ہے، بغیر وسیلے والی دعا بھی مانتے ہیں تو وسیلے والی دعا بھی مانتے ہیں، یہ وسیلے والی دعا حدیث میں آئی ہے، حدیث بھی آنا پیغام خداوندی ہے، تو وسیلے والی دعا کو مانا، ہم نے حدیث کی وجہ سے بغیر وسیلے والی دعا مانگی، قرآن کی وجہ سے قرآن کو ماننا بھی ایمان ہے، حدیث کو ماننا بھی ایمان ہے۔ قرآن نہ مانے بندہ تب بھی بے ایمان بنتا ہے، حدیث نہ مانے بندہ تب بھی بے ایمان بنتا ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی، اور سیبال کے دوست تمہیں تعجب ہوگا، تمہیں تانا تو ملتا ہے کہ تم محمدی نہیں ہو اور خود کو محمدی کہنے والا حضرت محمد پر اعتماد بھی نہیں کرتا، تمہیں بڑا تعجب ہوگا کہ مولانا نے کیسی بات کہہ دی ہے۔ اگر میرے سامعین میں کوئی بندہ موجود ہو جو خود کو حنفی نہیں کہتا، خود کو محمدی کہتا ہے، اس کو حنفی کہتے شرم آتی ہے، میں اسے دعوت دوں گا وہ چٹ لکھے اور میری بات کا انکار کر دے، یعنی مولانا اپنی بات غلط کی ہے، لیکن جب تک میں موجود ہوگا کبھی یہ چٹ لکھ کے انکار نہیں کرے گا، میرے جانے کے بعد خسر خسر ضرور کرے گا، جب تک میں یہاں موجود ہوگا اس وقت تک میرے دعوے کے خلاف چٹ نہیں آنی۔ میں نے کہا خود کو محمدی کہتا ہے، حضرت محمد پر اعتماد بھی نہیں کرتا، یہ درمیان میں بات ہے تو میں کہتا چلا جاؤ۔ کبھی لوگ کہتے ہیں تم خود کو حنفی کہتے ہو، محمدی کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا بابا تجھے عربی نہیں آتی، مگر نہ تو اعتراض کرتا ہی نہ، میں اس کی مثال دے کر کہتا ہوں یہ شاطر بنیں گے اور چلاک بنیں گے اور دھوکہ دینے کے لیے ایک ان پڑھ بابا جی کے پاس جائیں گے، اسے کہیں گے بابا جی اس لڑکے سے میں نے پوچھا بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے، یہ کہتا ہے میرا مذہب تو حنفی ہے، اور مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میرا مذہب محمدی ہے، بابا جی آپ بتائیں کلمہ کن کا پڑھا ہے، امام ابو حنیفہ کا یا امام محمد کا؟ وہ کہے گا بیٹا میں نے کلمہ تو پڑھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کہا بابا جی خود کو حنفی کہتا ہے، میں خود کو محمدی کہتا ہوں، تمہیں بتاؤ کیا کہنا چاہیے؟ اس نے انتخاب اس بابا جی کا کیا کہ جس کے پاس علم نہیں تھا تو جاہل کے پاس لے کر گیا، وہ بابا جی دھوکے میں آگے فرمانے لگے نہیں بیٹا محمدی کہنا چاہیے،
مذہب حنفی نہیں کہنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے دیکھ اب تو تیرے بابے نے بھی فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ میں نے کہا بابا بھی ان پڑھ تھا اور تو بھی ان پڑھ تھا، مزہ تو تب آئے نا کہ جب ہم فیصلہ تیرے حق میں دیں گے۔ اگر ان پڑھ نے فیصلہ دے دیا تو ہوا گیا۔ ایک بندہ کہتے اس میں الجھن کیا ہے؟ میں نے کہا الجھن یہ ہے وہ مذہب کا معنی نہیں جانتا۔ اگر وہ معنی جانتا ہوتا یہ کبھی سوال نہ کرتا، اگر سوال کر لیتا کبھی اس کو جواب محمدی اقرار نہ کرتا، بلکہ خود کو حنفی کہتا۔ جو بند والے چونکہ مذہب کا معنی جانتے ہیں خود کو پھر حنفی کہتے ہیں، اپنے مذہب کو محمدی نہیں کہتے۔ عربی زبان میں مذہب کا معنی راستہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی سے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے، وہ یا سوال کرتا ہے بتا تیرا راستہ کیا ہے، تو جب کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ مولانا گمن تیرا مذہب کیا ہے، میں کہوں گا میرا مذہب ابو حنیفہ ہے۔ مجھے پوچھے گا تیری منزل کیا ہے، میں کہوں گا محمد الرسول اللہ ہے۔ نہیں کو سمجھے؟ مذہب کیا ہے؟ ابو حنیفہ ہے اور منزل محمد الرسول اللہ ہے۔ ارے مذہب کا معنی تو راستہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ راستہ ہے، ہمارے نبی منزل ہے۔ امام مالک راستہ ہے، خدا کے نبی یہ منزل ہے۔ امام احمد اور شافعی راستہ ہے، اللہ کے نبی کا منزل ہے۔ ایک منزل پہ جانے کے لیے راستے تو چار ہوا کرتے ہیں، لیکن ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ کسی بندے کی منزلیں ہی چار ہو۔ تو گویا جب تو کہتا ہے مذہب محمدی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تو نے نبی کو راستہ مانا ہے۔ بتا پھر تیری منزل کیا ہوگی؟ جو بند والوں کا راستہ بھی ہے، جو بند والوں کی منزل بھی ہے۔ ہم نے منزل، ہم نے راستہ امام ابو حنیفہ کو مانا ہے اور ہم نے منزل محمد رسول اللہ کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھو اس نے دھوکہ دیا، چونکہ ترجمہ اس کو بھی نہیں آتا تھا اور جس کو ثالث بنایا دھوکہ اسے بھی نہیں آتا تھا، اس نے دھوکہ تو دے دیا۔ میں نے کہا تھا یہ خود کو محمدی تو کہتا ہے لیکن اعتماد حضور پر نہیں کرتا۔ تم کو کہ یہ مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس سے پوچھو جی نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہے گا جی نمازی کہتے ہیں۔ ایک بندے نے حج کیا، حج کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی حاجی کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اگر ایک بندہ قرآن پڑھے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ قاری ہے۔ میں نے کہا ان سے پوچھو کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے کیا نماز کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ سکتا ہے؟ اگر جی کیوں نہیں مانگ سکتا، ہم تو مانگتے ہیں۔ جو بندہ خود کو حاجی کہتا ہے وہ حج کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ لیتا ہے۔ میں نے کہا تو خود کو محمدی کہتا ہے، تو نمازی کو نماز پر اعتماد ہے، نماز کے وسیلے سے خدا سے مانگتا ہے۔ حاجی کو حج پر اعتماد ہے، وہ حج کے وسیلہ دے کے خدا سے مانگتا ہے، تو خود کو محمدی بھی کہتا ہے۔ محمد کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگتا بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نمازی کو نماز پر اعتماد ہے، روزے دار کو روزے پر اعتماد ہے، تجھے پیغمبر کی ذات پہ اعتماد نہیں ہے۔ اگر اعتماد ہے تو پھر پیغمبر کا وسیلہ دے کر مانگ لینا۔ کہتا ہے نانا اگر وسیلہ دوں کا شرک ہوگا۔ میں نے کہا حضور سے مانگنے کا نام شرک ہے، لیکن نبی کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ لینا اس کا نام ایمان ہے، اسے شرک نہیں کہتے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، میرا ایک مریض آیا اور مجھے پوچھنے لگا مولانا کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے بتایا کہ مسجد نبی میں بیٹھو۔ مجھے ملنے کے لیے آ گیا، مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا، کہتا ہے کہ حضور کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو بتا کیا کوئی وسیلہ دے کر مانگ بھی سکتے ہیں؟ صحیح مال کے دوستو میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن میں ایک اصول دینے لگا۔ میں ہر جلسے میں اصول دیتا ہوں، کبھی سوال کا جواب، یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ آپ جلدی سوال دینے میں نہ کیا کرے، کبھی سوال پہ سوال بھی کیا کرے۔ وہ سوال کرتا ہے تم جواب کو تلاش کرتے ہو۔ میں نے کہا ہمیشہ سوال کا جواب نہ دیا کرو، بلکہ کبھی سوال پہ سوال بھی کیا کرو۔ سوال کا جواب بھی ہمیں دینا آتا ہے، تیرے سوال پہ سوال بھی کرنا آتا ہے۔ جب تم سوال پہ سوال کرو گے اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی کل کی بات ہے، میں مانا والا میں تھا، ایک بندے نے چٹ لکھی، میرے علم میں تھا یہ چٹ لکھنے والا اہل حدیث ہے۔ چٹ لکھی، مجھے وہ کہنے لگا کہ مولانا گمن صاحب تم ایک حدیث دکھا سکتے ہو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو؟ یہ تمہیں بھی کہے گا۔ پھر تم علماء سے پوچھو گے، کبھی عالم کہے گا بھئی حدیث میں منع تو موجود نہیں ہے، وہ کہے گا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ منع نبی نے نہیں کیا، یہ تو تمہارے مولوی کرتے ہیں۔ اس نے دھوکہ دیا، دلیل نہیں دی۔ مجھے وہ کہنے لگا کہ تم حدیث دکھا سکتے ہو اللہ کے نبی نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو؟ میں نے کہا بیٹا مجھے تو بتا، یہ سوال تو نے مجھ سے کیا ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا تو حدیث دکھا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو؟ تو دکھا سکتا ہے؟
اللہ کے نبی نے رفع دین کرنے کا توجہ حکم دیا اور توجہ رکھنا. جب غیر مقلد پھنسے گا وہ جواب تو دے نہیں سکے گا لیکن فوراً پھسل جائے گا, پینترا بدل دے گا فوراً. یہ ہماری آزمائی باتیں ہیں. کوئی آج آزمانا چاہے تو آج آزما لے. میں آپ کے سامنے دکھا دوں گا, آپ آنکھوں سے دیکھ لو گے, کانوں سے سنو گے کہ پینترے بدلتا کیسے ہے. مجھے یقین فرمائے. میں نے کہا بھی تو ایک حدیث دکھا دے, اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو. فوراً پینترا بدل کے کہنے لگا اللہ کے نبی نے حکم تے نہیں دیتا لیکن اللہ کے نبی نے کیتا تے ہے نا. اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیتا, رفع دین کیتا تے ہے نا. میں کہا اللہ کے نبی نے منع نہیں کیتا, اللہ کے نبی نے چھڑیا تے ہے نا. تو حدیث دکھا دے حکم کی, میں دکھا دوں گا منع کی. تو دکھائے گا کرنے کی, میں دکھاؤں گا چھوڑنے کی. بات سمجھیے. دیکھو دھوکہ اور دے گا, تم اس کے دھوکے کو سمجھتے نہیں ہو. اس لیے میں کبھی اپنے حضرات سے کہتا ہوں, میں آخر میں انشاءاللہ اپنی ترتیب عرض کروں گا کہ ہم نے اس مسئلہ کو سمجھانے کی جو ترتیب بنائی ہے آپ اس ترتیب کو سمجھیں, اس ترتیب میں جڑیں. کبھی تمہیں انشاءاللہ وہ دھوکہ نہیں دے گا, وہ سوال آپ پہ نہیں کرے گا, آپ اس پہ سوال کریں گے تو ہمیشہ سوال کا جواب نہ دیں, کبھی سوال پر سوال بھی کریں. فیصلہ آباد سے نوجوان کا فون آیا, مجھے وہ کہنے لگا کہ مولانا ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا بھی تم ہو کون, توجہ رکھنا. کہتا ہے میں فیصلہ آباد کا ہوں, میرا یہ نام ہے. میں نے کہا کیا سوال ہے. کہتا ہے صحیح بخاری میں آپ حدیث دکھا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا تھا. آپ ترکے رفع دین کی حدیث بخاری سے دکھا سکتے ہو. جو بندہ فن کا نہیں ہوگا وہ فوراً کہہ دے گا نہیں بخاری میں تو نہیں ہے, اس نے نعرہ مار دینا کہ دیکھو میں کہتا نہیں تھا تمہارے پاس بخاری, اب تو تیرے مولوی نے کہہ دیا. لیکن فن کا بندہ سمجھتا ہے یہ دھوکہ کون سا دینے لگا ہے. وہ لڑکا کہنے لگا آپ بخاری شریف میں دکھا سکتے ہو ترک رفع الیدین کی حدیث. میں نے پوچھا بھی جو تو نے بخاری کا مسئلہ پوچھا تو مسلمان ہے. مجھے کہتے جی بالکل مسلمان ہوں. میں نے کہا تو ٹیلی فون کر رہا ہے, مجھے کیا پتا تو مسلمان ہے یا نہیں. کہتے جی آپ کو کیسے یقین آئے گا. میں نے کہا مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ چاہیے تو کلمہ پڑھ دے میں یقین کر لوں گا. کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا مجھے یقین آ گیا تو مسلمان ہے. میں نے کہا جو تو نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ تو بخاری سے دکھا سکتا ہے. یہ کلمہ تو بخاری سے دکھا سکتا ہے. مجھے کہتے ہیں بخاری میں نہیں ہے. میں نے کہا صحیح مسلم میں بھی نہیں ہے, ابو داؤد ابن ماجہ میں بھی نہیں ہے, یہ ترمذی سنن نسائی میں بھی نہیں ہے. کہتے ہیں پوری سیاستہ میں نہیں ہے. میں نے کہا بالکل نہیں ہے. کہتے ہیں پھر نہ پڑھا کرے. میں نے کہا جی پڑھا کرے. کہتے ہیں پھر کیسے پڑھے. میں نے کہا پہلا کلمہ تو پڑھتا ہے اور بخاری میں نہیں ہے. کبھی یہ سے جب بخاری میں نہیں تھا تجھے کلمہ کس کتاب سے لیا ہے. اگر کلمے کے لیے کوئی اور کتاب پیش کی جا سکتی ہے تو پھر ترک رفع الیدین کے لیے بھی کوئی اور کتاب پیش کی جا سکتی ہے. میں نے کہا بیٹا ایک سوال تو نے کیا, میں تو اس سے پوچھتا ہوں کیا تو پیشاب کیا کرتا ہے. مجھے کہتے جی ہاں. میں نے کہا بیٹھ کے کرتا ہے یا کھڑے ہو کے. کہتے جی بیٹھ کے. میں نے کہا بیٹھ کر پیشاب کرنے کے لیے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تو بتا دے بخاری میں موجود ہے. مجھے کہتے جی بخاری میں نہیں ہے. میں نے کہا پوری سے بخاری میں ایک بھی حدیث بیٹھ کر پیشاب کرنے کی نہیں ہے. کہتے پھر کھڑے ہو کر کرے. میں نے کہا نہیں بیٹھ کر کرے. کہتے جی کیوں کرے. میں نے کہا حدیث بخاری میں نہیں ہے, حدیث ترمذی میں ہے. اگر تو بیٹھ کے پیشاب کرے بخاری کی بجائے ترمذی پیش کرتا ہے, میں ترک رفع الیدین کرو, میں بخاری کی بجائے حدیث ترمذی کی پیش کر دو تو میرے اوپر کیا اعتراض ہے. اعتراض تجھ پہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا جواب تو بھی دے سکتا ہے. میں نے کہا چاہیے بتا تو نماز کے لیے اذان بھی دیتا ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا اذان جو دیتا ہے مجھے سنا دے. کوئی غیر مقلد یا بیٹھا ہو میری بات تو توجہ سے سنے. اگر میں بات غلط کہتا ہوں مجھے چٹ لکھ کے پیش کر دے, میں تجھے جواب دے کر چلا جاؤں گا. اگر جواب نہ ملے مجھے نہ جانے دینا, لیکن جواب مل جائے تو میرے جانے کے بعد کسر بھی نہ کرنا. میں نے کہا تو اذان جو دیتا ہے اذان پڑھ کے سنا. مجھے ٹیلی فون پہ اذان سنا دی. میں نے کہا جو اذان کی کلمات تو نے پڑھے ہیں یہ کلمات اذان کے بخاری میں موجود ہے.
مجھے کہتے ہیں جی نہیں ہے. میں نے کہا بخاری میں کلمات کی تعداد تو لکھی ہے لیکن یہ پورے کلمات بخاری میں تو دکھا دے. کہتے ہیں جی بخاری میں نہیں ہے. میں نے کہا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بخاری میں نہیں ہے, جو اذان تو دیتا ہے کلمات بخاری میں نہیں ہے, جو بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے یہ بخاری میں نہیں ہے, تو جوتے اتار کے نماز پڑھتا ہے یہ بخاری میں نہیں ہے. میں نے کہا حدیث بخاری میں نہیں تھی پھر تو نے عمل کیسے کیا؟ کہتے سارا دین بخاری میں تو نہیں ہے. میں نے کہا یہ بات جب میں کہتا تھا سارا دین بخاری میں نہیں ہے پھر تو اعتراض کرتا تھا, اب تو نے خود مان لیا کہ سارا بخاری میں نہیں ہے. کوئی بخاری میں ہوگا, کوئی ترمذی میں ہوگا, کوئی مسلم میں ہوگا, کوئی نسائی میں ہوگا. خیر بات لمبی ہوگی, میں بات سمجھا رہا تھا. مجھے کہتے ہیں کہ نبی پاک کا وسیلہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں. میں نے کہا چل یار تو بتا کسی چیز کا وسیلہ دے بھی سکتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی بالکل. میں نے کہا کس بات کا؟ کہتا ہے نماز کا وسیلہ دے کر تو دعا مانگ سکتے ہیں. میں نے کہا نماز کہاں سے آئی تھی؟ کہتا ہے جی عرش سے آئی تھی. میں نے کہا خود بخود آ گئی تھی؟ کہتا ہے خود تو نہیں آئی تھی. میں نے کہا کون لائے تھے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی لائے تھے. میں نے کہا حضور پاک درمیان میں نہ ہوتے تجھے نماز مل جانی تھی. مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر مان لے جس نماز کا تو وسیلہ دیتا ہے اس نماز کا وسیلہ بھی تو نبی کی ذات ہے. اس نماز کا وسیلہ بھی تو نبی کی ذات ہے. یہ نبی نکال دے تجھے نماز نہ ملتی. میں نے کہا پیغمبر کے بغیر تو نماز نہیں ملتی, تو پھر تو نماز کا وسیلہ دے سکتا ہے. یہ نماز آئی نہیں ہے, اس کو میرے نبی لائے ہیں, تو آنے والی کا وسیلہ تو دیتا ہے, اور جو لایا ہے اس کا وسیلہ کیوں نہیں دیتا؟ میں بات صرف سمجھا رہا تھا. خود کو محمدی کہہ لے گا لیکن حضور پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لڑکے یا جماعت الدعوہ کے موجود ہوں گے, اگر موجود نہیں ہے تو جاؤ ان سے جا کر پوچھ لو تاریخ حرمت رسول کے نام پہ قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے. بڑے بڑے بینر لگائے ہیں تاریخ حرمت رسول کے نام پہ, اور کہا جی ناموس رسالت کے تحفظ پہ جان بھی قربان ہے. ابھی تک تم نے ناموس رسالت پہ جان دی بھی نہیں ہے اور جان لی بھی نہیں ہے. جو بند والوں نے ناموس رسالت پہ کبھی جان دی ہے, کبھی ضرورت پیش پڑی تو جان دی بھی ہے. لیکن توجہ رکھنا, جو بڑے بڑے بینر کو دیکھے گا, بڑے بڑے بینر فلک سے بنی ہوگی, اس کے اوپر نبی کے روزے کی تصویر نہیں ہوگی. کبھی دیکھ لینا پیغمبر کے مدینے کی کھجور کی فوٹو تو ہوگی, پیغمبر کے روزے کی نہیں ہوگی. جو بند والوں کا بینر دیکھے گا پیغمبر کے روزے کی تصویر ہوگی. میرے پاس مدینے کا روزہ ہوگا, اس کے پاس مدینے کی کھجور ہوگی. تو میں نے کہا پھر مان لے تیرا تعلق مدینے کی کھجور سے ہے, جو بند کا تعلق مدینے والے روزے سے ہے. تیرے بینر پہ روزے کی فوٹو نہیں ہوتی, کھجور کی ہوتی ہے. اور جو بند والوں کے بینر پہ مدینہ منورہ کے روزے کی تصویر ہوتی ہے. کیا عنوان بدل جائے گا؟ میں بات یہ سمجھا رہا تھا. ہم قرآن بھی مانتے ہیں, حدیث بھی. میں نے ایک مثال دی ہے, میں مثال نمبر 2 دیتا ہوں ذرا بات سمجھانے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تشریف لے گئے, یہ قرآن کریم میں ہے. قیامت سے پہلے آسمان سے آئیں گے, یہ حدیث مبارک میں ہے. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ جانا مانا قرآن کی وجہ سے, آسمان سے زندہ آنا مانا حدیث مبارک کی وجہ سے. قرآن بھی ایمان ہے اور حدیث بھی ایمان ہے. زندہ جانا نہ مانے یہ بھی بے ایمان ہے. آسمان سے زندہ آنا نہ مانے, جیسے جاوید گاندھی نہیں مانتا تو یہ بھی بے ایمان ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ جانا بھی مانتے ہیں, آسمان سے زندہ آنا بھی مانتے ہیں. میرے نبی دنیا میں عبادت کرتے, قرآن کریم میں موجود ہے. باب ربک حتی یاتیک الیقین, میرے پیغمبر قبر میں نماز پڑھتے ہیں, حدیث مبارک میں موجود ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, نبی کا دنیا میں نماز پڑھنا ہم نے مانا قرآن کی وجہ سے. پیغمبر کا قبر میں نماز پڑھنا ہم نے مانا حدیث مبارک کی وجہ سے. جو نبی کا دنیا میں نماز پڑھنا نہ مانے وہ بے ایمان ہے, وہ پیغمبر کے قرآن کو نہیں مانتا. اور جو قبر میں نماز پڑھنا نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے, وہ پیغمبر کی حدیث مبارک کو نہیں مانتا. قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لے, اللہ نے قرآن کریم میں پیغمبر کی بیوی کا اہل بیت فرمایا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حدیث مبارک میں موجود ہے. علی المرتضی ہے, نبی نے چادر کے نیچے لیا. حضرت فاطمہ الزہرا ہے, نبی نے چادر کے نیچے لیا. حسن و حسین ہے, حضور نے چادر کے نیچے لیا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اللہ میرا علی بھی اہل بیت ہے, اللہ میری زہرا بھی اہل بیت ہے, اللہ میرے حسن و حسین بھی اہل بیت ہے. تو پھر میں یوں کہوں گا ہم نے نبی کی بیوی کو اہل بیت مانا ہے قرآن کی وجہ سے, پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت مانا پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے. جو نبی کی بیوی کو اہل بیت نہ مانے وہ بے ایمان ہے, وہ قرآن نہیں مانتا. اور جو پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت نہ مانے وہ بے ایمان ہے, وہ پیغمبر کی حدیث کو نہیں مانتا. ہم دیوبند والے
بھی مانتے ہیں۔ میں نمبر ایک بات سمجھائی، قرآن حدیث کسے کہتے ہیں؟ مراد خدا الفاظ خدا، پیغام کا نام قرآن ہے۔ مراد خدا الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام حدیث ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ میں بات سمجھانے لگا تھا کہ سنت کسے کہتے ہیں، اس سے قبل میں نے تمہید باندھی، قرآن حدیث کا معنی بیان کیا۔ اب ذرا سنت کا معنی سمجھے۔ قرآن کریم میں کسی مسئلے پہ آیات 3 قسم کی ہوں گی۔ قرآن کریم میں کسی مسئلے پہ مسئلہ ایک ہوگا، آیتیں 2 طرح کی ہوں گی۔ میں نمبر 1 مثال دیتا ہوں۔ مسئلہ تو ایک موجود ہے لیکن قرآن کی آیتیں 3 ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کریم میں ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ میرے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں شراب کا حکم کیا ہے؟ آپ فرما دیجیے شراب میں نفع بھی ہے، شراب میں نقصان بھی ہے، لیکن نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ اللہ نے اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا۔ قرآن کریم میں دوسری آیت اتری ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اگر شراب پیا ہو اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، اب بھی شراب کو حرام نہیں کہا۔ پھر قرآن کی تیسری آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان ہے کہ یہ جو شراب ناپاک اور نجس ہے، اس شراب سے بچ کے رہنا ہے۔ تو شراب کے بارے میں آیتیں 3 آگئی۔ نمبر 1 نفع اور نقصان بھی ہے۔ نمبر 2 شراب کے بارے میں کہ جب نشہ اور نماز نہ پڑھنا۔ نمبر 3 شراب نجس ہے۔ ہم تینوں آیات کو مانتے ہیں لیکن تینوں آیات کے مطابق فتویٰ تو کوئی نہیں دیتا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے اور یہ شراب کو حرام تو ہم نہیں کہتے، ہاں البتہ شراب میں نفع نقصان بھی ہے چونکہ قرآن میں ہے، ہم اس بندے کو کافر کہہ دیں گے کیونکہ شراب کے حرام ہونے پہ قرآن کی تیسری آیت جو آ چکی ہے۔ تو مسئلہ تو ایک تھا کہ شراب حلال ہے یا حرام ہے، لیکن آیتیں 3 ہیں۔ ہم تینوں کو 3 پیغام کہتے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے امت کو پہلا پیغام یہ دیا ہے کہ دیکھو شراب میں نفع نقصان ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ پھر خدا نے دوسرا پیغام یہ دیا ہے کہ جب شراب پیو اور نماز نہیں پڑھنی۔ پھر اللہ نے تیسرا پیغام اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کو یہ دیا ہے کہ شراب ناپاک اور نجس ہے، تم نے شراب کو پینا نہیں ہے۔ یہ 3 پیغام دیے، ہم نے تینوں پیغاموں کو مانا ہے، لیکن عمل آخری پیغام نے کیا کہ شراب کو حرام اور نجس کہتے ہیں۔ تو تینوں پیغام قرآن میں موجود تھے۔ پہلے دونوں پیغاموں کو قرآن کہتے ہیں اور تیسرے پیغام کو قرآن بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ سنت بھی کہتے ہیں۔ پہلے پیغام کو مانا جاتا ہے اور آخری پیغام پہ عمل کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیں اور مثالیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے بات کو آگے چلانے کے لیے۔ آپ حدیث مبارک میں دیکھ لیں، سنن ابن ماجہ میں باب موجود ہے، باب ما جاء فی زیارت القبور ہے کہ قبر کی زیارت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی فرماتے ہیں نبی پاک مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں، پہلے زیارت قبور سے منع کیا گیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان میں جانے کے منع کی۔ یہ حدیث اور پیغام موجود ہے۔ اللہ نے پہلے پیغام دیا میرے پیغمبر امت کو بتا دے تم نے قبرستان نہیں جانا، پھر دوسرا پیغام دیا میرے نبی امت کو بتا دو کہ تم قبرستان کو جا سکتے ہو۔ یہ دونوں پیغام آئے ہیں لیکن دونوں پیغاموں کا نام سنت نہیں ہے۔ جس پیغام میں یہ ہے قبرستان میں نہیں جانا، اس پیغام کو حدیث کہتے ہیں، اور جو بعد میں پیغام آیا کہ قبرستان میں جا سکتے ہو، اس پیغام کا نام سنت ہے۔ میں نے کہا قرآن سارے کا سارا پیغام خدا بندی ہے، حدیثیں ساری کی ساری یہ پیغام خدا بندی ہے، لیکن بعد میں آنے والے پیغام کو سنت کہتے ہیں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، لیکن عمل کا مدار پیغمبر کی سنت پہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اہل قرآن خود کو نہیں کہتے، اہل حدیث خود کو نہیں کہتے، جو بند والے خود کو کہتے ہیں تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ہم خود کو اہل قرآن نہیں کہتے، ہم خود کو اہل حدیث نہیں کہتے، بلکہ خود کو اہل سنت توجہ رکھنا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ میں تو معنی سمجھا رہا ہوں قرآن و سنت کا، میں نے اگلا جو عنوان چھیڑنا ہے اس کے لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ میں نے کہا دوسری بات یہ عرض کروں گا قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے، سنت پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ میں نے کہا سارے کا سارا قرآن پیغام خدا بندی ہے، ساری حدیثیں پیغام خدا بندی ہے، لیکن آخر والے پیغام کو سنت کہتے ہیں۔ پورے قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، عمل آخری آیات پہ کرتے ہیں، ساری حدیث کی تلاوت تو کرتے ہیں، ویسے اجر و ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث کو ہم سنت سمجھ کے عمل کرتے ہیں۔ قرآن پہ عمل کیسے کریں گے؟ اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کو اللہ کا نمائندہ کہتے ہیں اور پیغمبر کے صحابی کو نبی کا نمائندہ کہتے ہیں۔ میں یوں کہوں گا کہ نبی نمائندہ خدا ہے
اور نبی کا صحابی یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے. اگر تم نے قرآن کریم کو لینا ہے تو پھر نمائندہ خدا دے گا. اگر تم نے حدیث مبارک کو لینا ہے تو پھر نمائندہ مصطفیٰ دے گا. کلام خداوندی کا نام قرآن ہے اور کلام محمد کا نام حدیث مبارک ہے. اگر قرآن کریم کو لینا ہے تو خدا کا نمائندہ حضرت پیغمبر ہے, وہ تمہیں دے گا. اگر حدیث مبارک لینی ہے تو نبی کا نمائندہ یہ پیغمبر کا صحابی دے گا. میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہوں گا, الفاظ قرآن بھی اللہ کا نبی دیتا ہے, الفاظ قرآن کا معنی بھی اللہ کا نبی دیتا ہے, حدیث مبارک کے الفاظ بھی پیغمبر کا صحابی دیتا ہے, حدیث مبارک کا معنی بھی پیغمبر کا صحابی دیتا ہے. اگر قرآن کے لفظ اور معنی لینا ہے تو تجھے در پیغمبر پہ جانا پڑے گا. اگر حدیث کے الفاظ اور معنی لینا ہے تو پھر در صحابی پہ جانا پڑے گا. میں یوں کہوں گا کہ جب یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا, مجھے اور تجھے معلوم نہیں تھا. لوح محفوظ سے اسمان دنیا پہ آیا, مجھے تجھے تب بھی معلوم نہیں تھا. اسمان دنیا سے میرے نبی کے قلب مبارک پہ اترا ہے, ہمیں تب بھی پتہ نہیں چلا. لیکن جب پیغمبر کی زبان بولی ہے ہمیں پتہ چلا قرآن آیا ہے. میں بالکل یوں کہوں گا کہ جب نبی بولتا ہے امت اس کو قرآن کہتی ہے, اور جب صحابی قال رسول کہتا ہے امت اسے حدیث کہتی ہے. نبی قال اللہ کہے تو قرآن بنتا ہے, صحابی قال رسول اللہ کہے تو پھر پیغمبر کی حدیث بنتی ہے. صحابی کی زبان پہ اعتماد کرنا پڑے گا, اس کے بغیر حدیث نہیں ملتی. زبان پیغمبر پر اعتماد کرنا پڑے گا, اس کے بغیر قرآن نہیں ملتا. نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں, صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں. میرے دوستوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آج تم نے دنیا میں دیکھا ہوگا ایک معاملہ لاہور میں رہنے والے غلام احمد پرویز نے اٹھایا ہے. اس کا جرم یہ تھا, اس نے جرم یہ کیا, اس نے کہا قرآن مدینے والے سنوں گا لیکن ترجمہ چونکہ میدان تو میں ترجمہ لاہور سے لے لوں گا, مطلب لاہور سے لوں گا. جو بندوانوں نے کہا اللہ کا قرآن کا لفظ بھی نبی دے گا تو قرآن کا معنی بھی نبی دے گا. غلام احمد پرویز والے نے کہا, اس پرویزی نے کہا, اس نے کہا نہیں میں لفظ کو مدینے والے سنوں گا اور مطلب خود بیان کر دوں گا. قادیان کے نیتا غلام احمد قادیانی نے کہا میں آج کل نبی سے لوں گا لیکن مطلب خود بیان کروں گا. جو بندوانوں نے کہا لفظ بھی اللہ کا نبی دے گا, الفاظ قرآن کا معنی بھی نبی دے گا. آج ذاکر نائک کو تو دیکھ لے, آج یہی بات ذاکر نائک بھی کہتا ہے. وہ کہتے ہیں الفاظ قرآن تو میں نبی سے لوں گا اور معنی خود کروں گا. جو بند والے کہتے ہیں کہ نہیں الفاظ قرآن بھی نبی دیں گے, قرآن کا معنی بھی نبی دے گا. اگر الفاظ قرآن نبی سے لے کے معنی خود لو گے تو کوئی پرویزی بنے گا, کوئی قادیانی بنے گا, کوئی ذاکر نائک کا متبع بنے گا. میں سمجھتا ہوں بہت سارے بات کو تعجب ہوگا کہ مولانا نے کون سی ذاکر نائک کی رائٹ چھیڑ دی ہے. وہ تو بہت بڑا سکالر ہے, وہ تو بہت بڑا عالم ہے. ابھی پرسوں کی 3 دن قبل کی بات ہے, میں شارجہ میں ایک بندے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور گفتگو ذاکر نائک میں چل پڑی. مسئلہ حضرت امیر معاویہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تھا. وہ بندہ مجھے دلیل کے طور پہ کہنے لگا اس مسئلے کے ذاکر نائک نے یوں کہا. میں نے کہا ذاکر نائک کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے کہتے ہیں وہ تو بہت بڑا عالم ہے. میں نے کہا بڑا تو بات نہیں ہوگا, پہلے اس پہ بات کر لیں وہ عالم بھی ہے یا نہیں. پہلے عالم ہوگا تو پھر بڑا عالم مانا یہ. مجھے کہتا ہے وہ عالم نہیں ہے. میں نے کہا تو نے کبھی ذاکر نائک کو سنا ہے؟ کہتے ہیں میں تو اس کا فین ہوں, میں نے تو بہت سنا ہے. میں نے کہا کبھی ذاکر نائک کو تو نے سنا کہ وہ دلیل کے تقریب کے دوران جب دلیل پیش کرتا ہو قرآن کی آیت کی تلاوت بھی کرتا ہو؟ کہتے ہیں آیت کی تلاوت تو وہ نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں قرآن کا حافظ نہیں ہوگا. میں نے کہا چلو یہ تو نے مان لیا قرآن کا حافظ نہیں ہوگا. میں نے کہا چلو کبھی تو نے قرآن تقریب دیکھا ہو, اس نے قرآن کو کھول کے اوپر سے آیات پڑھ کے سنا دی ہو؟ کہتے اوپر پڑھ کے بھی نہیں, اوپر دیکھ کر بھی نہیں پڑھتا. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے تجوید سے قرآن اس کو نہیں آتا ہوگا. تو میں نے کہا یہی بات تو میں روتا ہوں, جو تجوید سے قرآن پڑھ نہیں سکتا اس کو تو نے عالم کیسے مان لیا؟ ایک بندہ ناظر قرآن نہیں جانتا تو نے عالم مانا. کہتے وہ عالم نہیں ہے. میں نے کہا بڑا عالم تو بات کی بات ہے, وہ تو عالم نہیں ہے. کہتے اس کو قرآن نہیں آتا. میں نے کہا تو قرآن غلط ترجمہ کرتا ہے, غلط مطلب بیان کرتا ہے. کہتے وہ ایک مثال دے دو. میں نے کہا مثالیں تو میں کئی دوں گا, مثالیں تو کئی دوں گا لیکن وقت زیادہ لگے گا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. کہتا ہے یہ کون سی مثال؟ میں نے کہا ذاکر نائک کی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے, آپ جا کر دیکھ لیں. اسلام میں حقوق نسواں یہ نام کتاب موجود ہے. ذاکر نائک سے ایک بندہ مسئلہ پوچھتا ہے, ذاکر نائک جواب دیتا ہے. مسئلہ پوچھنے والی خاتون ہے, ذاکر نائک سے پوچھا اگر ایک بندہ فوت ہو جائے وہ جنت میں جائے اس مرد کو کیا ملے گا؟ ذاکر نائک صاحب کہنے لگے اس کو جنت کی بنی عورت ملے گی, اس کو حور کہتے ہیں. اس لڑکی نے پھر پوچھا کہ جو عورت جنت میں جائے گی اس عورت کو کیا ملے گا؟ ذاکر نائک صاحب کہنے لگے اس کو جنت کا بنا مرد ملے گا, اس مرد کو بھی حور کہتے ہیں. کتاب مارکیٹ میں موجود ہے, چھپی موجود ہے, آپ جا کر دیکھ لینا, ملے تو مجھے کہو.
کتاب موجود ہے. ذاکر نائک سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ توجہ رکھنا. اب دلیل سنیں گے تو تمہیں اس کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرے گا. ذاکر نائک سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے زوجناہم بحور عین. زوجناہم بحور عین. یہ حور عام ہے، مؤنث مذکر سب کو شامل ہے. میں نے کہا حور تو عام ہوگی، لیکن پیچھے جس ہم سے نکاح ہے وہ ہم تو عام نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ زوجناہم بحور عین. میں نے کہا ہم تو مذکر کو کہتے ہیں، تو مذکر سے نکاح جس حور کا ہوگا وہ عام کیسے ہوگی؟ وہ تو عورت ہی ہوگی نا. میں نے اگلی بار جو بطور لطیفے کے شارجہ میں کی وہ میں تمہارے سامنے کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ وہ ہماری چونکہ نجی گفتگو تھی، بند کمرے کی گفتگو تھی، منکر حدیث سے ہمارا پھلا پڑا تھا. اس کو میں نے لطیفے کے ساتھ بات سمجھانی تھی. میں نے اس کو یورپ کے زبان میں بات سمجھائی. خیر اس کو بات سمجھ آئی. میں ہی بتا ہی رہا تھا زوجناہم بحور عین. اللہ فرماتے ہیں میں جنتی مردوں کا نکاح کروا دوں گا حور سے. تو مرد کا جس سے نکاح ہوگا وہ عورت ہوگی یا مرد ہوگا؟ تو حور عام کیسے ہوئی؟ پھر گرامر بیان کرنے لگا. کہتے ہیں حور احور کی جمع ہے. میں نے کہا یار یہ تو ہمارے مدرسوں میں درجہ اولا کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ فورن افل کی جمع نہیں ہوتی، فورن فولا کی جمع ہوتی ہے. میں نے کہا یہ میں تجھے کیا سمجھاؤں گا؟ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. مجھے کہتے ہیں کوئی اور مثال دے. میں نے کہا ذاکر نائک سے کسی بندے نے پوچھا مینڈک کھانا جائز ہے، کچھوا کھانا جائز ہے؟ ذاکر نائک نے کہا جائز ہے. پوچھا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن کریم میں لحم طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، کھا وہ مچھلی کا کھا وہ مینڈک کا. ذاکر نائک کے ماننے والوں سے میں کہوں گا کبھی کبھی مینڈک روسٹ کر کے کھا لیا کرے. لوگ پوچھے کیوں؟ تو جی بہت بڑے عالم نے کہا. اب آپ کے علم میں تو پوری اس کی گفتگو ہی نہیں ہے نا. آپ حضرات قابل دیان کے بولتے دیکھا اور آپ نے مان لیجیے بہت بڑا آدمی ہے. میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ قابل دیان پہ جو اس نے غلطیاں کی ہیں وہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہے. آپ کو کیا مطلب؟ اب ذاکر نائک گفتگو کر رہا تھا. قرآن کریم یہ آسمانی کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ گفتگو کر رہا اور گفتگو کرتے ہوئے ذاکر نائک نے کہا کہتے ہیں اللہ کے نبی کی صداقت کی دلیل ساری آسمانی کتابوں میں موجود ہے. جیسے تورات، جیسے انجیل، جیسے زبور، جیسے گرنتھ، جیسے وید آسمانی کتابوں میں موجود ہے. میں نے کہا تورات و انجیل زبور آسمانی کتابیں یہ تو ہم نے پڑھا تھا. یہ گرنتھ اور وید آسمانی کتابیں یہ کبھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ جناب نے دی ہے ہندوستان میں رہنے کے لیے. گفتگو حضور پاک کی صداقت پہ ہو رہی ہے اور ساتھ گرنتھ کو بھی آسمانی کتاب قرار دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ مسلمان بھی خوش ہو جائے، ہندو بھی خوش ہو جائے، دونوں خوش ہیں. لوگ کہتے ہیں سارا مجمع سنتا ہے. میں نے جب سب کو خوش کریں گے تو سارے سنیں گے. نہیں سمجھے؟ میں آج مجھے مولانا فروخ صاحب فرما رہے تھے ہمارے ساتھ بڑی خواہش ہے کہ ذاکر نائک میں کو بات کریں. میں نے کہا مجمع لائیں، آپ آئندہ جلسہ رکھیں، اس کا عنوان رکھیے ذاکر نائک کی حقیقت. میں بیان کرتا ہوں، ہمیں بھی 10 چینل دیں، 10 کیمرے دیں، میں گفتگو کروں. میں نے کہا ایسا آپ سے نہیں ہوگا. میں اپنی گفتگو ریکارڈنگ کرانے کے لیے بھی کیمرہ لاہور سے ساتھ لائے. مجھے پتا تھا اگر وہاں سے نہ لایا تو یہ گفتگو یہاں کسی نے ریکارڈ نہیں کرنی. اس گفتگو نے سائیوال کے جناحال سے باہر نہیں جانا. اگر آج ریکارڈ ہوگی ہفتے بعد انشاءاللہ ahnafmedia.com آپ اس پہ دیکھیں، میری ویب سائٹ پہ یا یوٹیوب پہ جا کر دیکھیں تو جو آج کا بیان جناحال میں ہے 1 ہفتے بعد انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ بیان یوٹیوب اور ہماری ahnafmedia.com پہ نشر ہوگا. ہم نے میڈیا کا کام شروع کیا ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور مزید بڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے گزارش کی کہ آپ کھلا کسی اسٹیڈیم میں جلسہ رکھے، عنوان ذاکر نائک رکھے، میں کھل کے 2-3 گھنٹے گفتگو کرتا ہوں. آپ مجھے سننے والا مجمع دیں، میری گفتگو چینل پر چڑھا دیں. ہم بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں مجمع میں نہیں، یا روٹی کھاتے ہو مسئلہ بتاؤ ذاکر نائک کون تھا، جب سننے لگے بتاؤ ذاکر نائک کون تھا. میں نے کہا بھی جیسا مجمع اس کی قوم نے دیا آپ ہمت کرو. ذاکر نائک کا $15 ملین اگر سالانہ بجٹ ہے اس کی قوم دیتی ہے. آپ طے کرو بھائی آپ میڈیا پر کام کرو، ہم آپ کے بجٹ کو پورا کریں گے. ہم بھی میڈیا پر کام شروع کر دیں گے انشاءاللہ.
آپ بجٹ ہمارا نہ دو، آپ یہ تو بتاؤ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بس اتنا ہی کافی. ہماری دیوبندی کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پر یہی کمی ہوتی. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا، میں بات سے بیٹھتا ہوں. پورا قرآن یہ پیغام خداوندی ہے. ان میں آخری آیات کو سنت کہیں گے. تمام احادیث پیغام خداوندی ہے. آخری دور میں آنے والی احادیث کو سنت کہیں گے. قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے. نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. قرآن کے لفظ بھی نبی دیں گے، معنی بھی نبی دیں گے. حدیث کے لفظ صحابی دے گا اور معنی بھی، بولیے نا، معنی بھی صحابی دے گا. اب توجہ رکھنا، میں نے چونکہ اس پہ بات کرنی ہے قرآن و سنت پہ عمل کیسے کریں گے. ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ مولانا یہ بتائے اہل حدیث قرآن و سنت میں کیا اختلاف ہے. میں نے کہا ہم سے نہ پوچھو، پہلے ان سے پوچھو. کیا جی ان سے پوچھ کر آیا ہوں. میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں اہل حدیث مولوی کہتا ہے ادھر آؤ گے امام نبی ملے گا، ادھر جاؤ گے تو امام ملے گا. ادھر آؤ گے حدیث ملے گی، ادھر جاؤ گے فقہ ملے گی. میں نے کہا بالکل جھوٹ بولتا ہے. کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا میں کہتا ہوں ادھر بھی نبی ہے، ادھر بھی نبی ہے، ادھر بھی حدیث، ادھر بھی حدیث. کہتا ہے پھر اختلاف کیا ہے. میں نے کہا ہم دیانت سے بات کریں گے، ہم بدجانتی کی بات نہیں کریں گے. کہتے ہیں کیا مطلب. میں نے کہا اصل فرق یہ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث بھی کہتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث صحابی دے گا، ہم بھی کہتے ہیں نبی کی حدیث صحابی دے گا. یہاں تک دونوں کا اتفاق ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے دیوبند والے کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث اگر صحابی دے گا حدیث کا معنی بھی صحابی دے گا. غیر مقلد کہتا ہے حدیث کا لفظ تو صحابی دے گا لیکن حدیث کا معنی وہابی دے گا. میں نے کہا حدیث کا لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لو تو مسلک اہل سنت والجماعت اناپ دیوبند بنتا ہے، اور لفظ صحابی سے لے کے معنی وہابی سے لو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے. میں نے کہا فرق صرف یہ ہے. کہتے ہیں کوئی مثال دو. میں نے کہا توجہ رکھو. ایک بندہ کہنے لگا امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو. میں نے کہا الحمدللہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. کہتے جی دلیل. میں نے کہا تو پڑھتا ہے تو دلیل دے نا، جو نہیں پڑھتا وہ دلیل کیوں دے، جو پڑھتا ہے دلیل وہ دے. مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا. میں احباب سے کہتا ہوں اور تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں آپ میری سیڈیز کو سنیں، آپ میری کیسٹوں کو سنیں اور آپ دیکھنا آپ کے اندر قوت استدلال کی طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے. آپ کے ساتھ اکاڑا ہے وہاں کے بالکل ایک بزرگ ہے جو اردو بولتے بھی نہیں ہے، اردو لکھتے بھی نہیں ہے. میں ملنے کے لیے گیا. پہلے جماعت الدعوہ کے بہت بڑے معاون تھے، بحمداللہ تعاون کو خیر آباد کہہ دیا. مجھے وہ کہنے لگے مولانا گمن میرے پاس ان کا مجاہد آیا. میں نے کہا تمہیں چندہ نہیں دوں گا. اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو نے مولانا گمن کے بیانات سنے ہوں گے. اس نے کہا بیانات کے سنے. میں نے اپنے گھر بلا کے دعوت کی ہے. اس نے کہا چلو چندہ چھوڑو. چاچا میں تم سے سوال کرتا ہوں. چاچے نے پوچھا کیا سوال ہے. اس نے کہا تم یہ بتاؤ تم رفع دین کیوں نہیں کرتے. وہ چاچا کہنے لگا پتر میں نہیں کرتا تو کرنا ہے، جو نہ کرے دلیل وہ نہیں دیتا، جو کرے دلیل وہ دیتا ہے. تو دے دلیل کیا ہے. ان پڑھ چاچا کہ دلیل کیا ہے. وہ لشکر طیبہ کو مجاہد کرنے لگا 70 صحابہ سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں. اس بابا جی نے پوچھا پتر 10 صحابہ کی تعداد کتنی ہے. انہوں نے کہا 1,24,000. انہوں نے کہا 70 تیرے بنے تو باقی میرے بنے. 70 تیرے بنے تو باقی میرے بنے. تعداد کتنی ہے. 1,24,000. انہوں نے کہا 70 تیری طرف باقی میری طرف. تو 70 کو لے لے باقی میں لے دو. اس کا لشکر طیبہ کے مجاہد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو جتنی پٹی پڑھائی تھی وہ تو ختم ہو گئی نا. اگلا اس پہ جو اعتراض اس کو پڑھا ہی نہیں تھا. اب اس نے جواب کیا دینا تھا. میں نے کہا تو مجھے کہنے لگا اور یہ امام کے پیچھے فاتحہ. میں نے کہا الحمدللہ نہیں پڑھتے. کہتے دلیل کیا ہے. میں نے کہا تو دلیل دے جو پڑھتا ہے. کہتے میرے پاس تو بخاری شریف کی روایت ہے، یہ بخاری سے بات کرے گا لیکن جب تم بخاری کا نام لوگے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ یوں دوڑے گا جیسے شیطان اذان کی آواز سن کے دوڑتا ہے. تمہیں نہ یقین ہے تمہیں کوئی غیر مقلد ملے تو اس سے پوچھو کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے. کھول بخاری. وہ بخاری کبھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آزما کے دیکھ لو. وہ مصابہ ایک ہاتھ سے تو کرتا ہے. کھول بخاری. کبھی کھولنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا. اشتہاد کو تو نہیں مانتا. کھول بخاری. وہ کبھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تم رکوع سے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہو دکھا بخاری میں. وہ کبھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسے کہنا آپ کچھ سوالات نوٹ کر لیں. وہ کبھی بخاری کا نام بھی نہیں لے گا. تو پہلا کلمہ پڑھتا ہے دکھا مجھے بخاری میں، کبھی نام نہیں لے گا. ہاتھ سینے پر باندھتا ہے مجھے بخاری مسلم ترمذی سیاستہ میں سے کوئی کتاب دکھا دے. وہ کبھی تیرے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس نے جو سوال کیے وہ تجھ پہ تو کر دیے، جو سوال تجھے کرنے چاہیے وہ تیرے علم میں نہیں تھے. میں اپنی سنی قوم سے کہتا ہوں ایک کتاب میری
یہ اپنے پاس رکھ لو، پھر کیا حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، پھر سوال وہ نہیں کرے گا، میرے اللہ نے چاہت اس پہ سوال تو کرے گا۔ کہتے جی فاتحہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں پڑھتے۔ کہتے حدیث پیش کرو، میں نے کہا دلیل تجھے دینی چاہیے۔ کہتے میری دلیل تو یہ ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ حدیث اللہ کے نبی سے تو نے سنی ہے؟ کہتا جی میں نے تو نہیں سنی۔ میں نے کہا جس نے سنی اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتا اسے پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب صحابی سے تو نے لفظ لی ہے تو صحابی سے معنی بھی لے لے۔ تو نے کہا جی جو بھی نہ پڑھے، خواہ وہ امام مقتدی یا اکیلا کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا میرے پاس ترمذی موجود ہے، امام بخاری استاد ہے، ترمذی شاگرد ہے، اللہ کے نبی استاد ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی شاگرد ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کا یہ جو ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا اذا کان، بولو ان ھذا اذا کان، جب آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیا معنی مقتدی ہے یا اکیلا ہے؟ بولو نا، تو وحدہ کا معنی کیا ہے؟ اکیلا۔ میں کہتا ہوں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر اس کا معنی وہابی سے لو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، اس کا معنی صحابی سے لو تو مسلک دیوبند بنتا ہے۔ کہتا تم داڑھی کتنی رکھتے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم داڑھی ایک مٹھی برابر رکھتے ہیں۔ میں نے کہا تم داڑھی؟ کہتا ہے ہماری داڑھی تو بہت بڑی ہے۔ میں نے کہا تمہاری دلیل؟ کہتا ہے ہمارے پاس تو بخاری ہے۔ میں نے کہا پڑھو صحیح بخاری میں کون سی حدیث موجود ہے؟ مجھے وہ کہنے لگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین واغفر لهم واعفوا الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ میں نے کہا حدیث اللہ کے نبی سے تو نے سنی ہے؟ کہتا ہے میں نے تو نہیں سنی۔ میں نے کہا جس نے سنی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے اسے صحابی کہتے ہیں۔ میں نے کہا امام بخاری نے یہ حدیث کے الفاظ نکل لیے، اس کے متصل بعد حدیث کا ترجمہ اور مطلب بیان کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ نبی کا ارشاد نقل کیا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھایا کرو، مونچھیں کٹایا کرو۔ وکان ابن عمر اذا حج بتمر قبض على لحیته فما فضل احد، عبداللہ بن عمر حج عمرے پہ جاتے، جب ان کی داڑھی مٹھی سے جو بڑھ جاتی اس داڑھی کو مٹھی جو بڑھ جاتی اس کو تراشتے تھے۔ تو میں نے کہا اگر اس حدیث کا معنی ترش لیں گے تو مسلک اہل حدیث بنے گا، اگر اس کا معنی صحابی سے لیں گے تو مسلک دیوبند۔ بات سمجھ آ گئی؟ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے؟ بولو نا، یہ کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں۔ کہاں لکھا ہے؟ داڑھی بڑھاؤ یہ بخاری میں، مٹھی تک یہ بھی بخاری میں۔ جو صحابی نبی پاک کا لفظ نقل کرتا ہے وہ نبی کے لفظ کا معنی بھی بتاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لفظ بھی صحابی سے تو معنی بھی، اور اختلاف سمجھ آ گیا؟ میں بتا رہا تھا قرآن و سنت پہ عمل، قرآن و سنت پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ یہ ایسے ظالم ہیں جب دلائل ساتھ چھوڑ جائیں گے پھر لطیفے شروع کریں گے، پھر بھنڈ باندھ کے مذاق بازی شروع کریں گے۔ میں لاہور گیا، مجھے کیسٹ دی، ایک غیر مقلد تھا، تقریر کر رہا تھا، توجہ رکھنا۔ مجھے ایک ساتھی کہتے استاد جی بڑی مشکل دلیل دی ہے، کوئی جواب دو۔ میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتے غیر مقلد عالم کو مجھے کیسے سنائے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھ، توجہ رکھو، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی یہ سینہ پاک ہے اور ناف کے نیچے جگہ ناپاک ہے۔ توجہ، سینہ بولو، اور ناف کے نیچے جگہ، یہ کس نے کہا؟ غیر مقلد مولوی نے کہا جی سینہ پاک ہے اور ناف کے نیچے جگہ ناپاک ہے، پاک جگہ پہ ہاتھ رکھو، مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ رکھو، مسلک حناف بنتا ہے۔ اب بندہ بڑا پریشان، بڑی مضبوط دلیل ہے۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، میں نے کہا وہ کہتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھو، وہ کہتے ہیں ناف سینے پر ہاتھ باندھو، ہم نے کہا ہاتھ ناف کے نیچے باندھو۔ میں نے کہا مجھے بتا، وہ بھی ہاتھ نیچے بایاں رکھتے ہیں، ہم بھی نیچے ہاتھ بایاں رکھتے ہیں، دایاں دونوں کا اوپر ہے، ہمارا بھی دایاں اوپر، ان کا بھی دایاں۔ اگر سینے پر باندھو دایاں ہاتھ بائیں پر ہے، اگر ناف کے نیچے باندھو دایاں ہاتھ بائیں، بولو نا، تو جھگڑا دائیں میں ہے یا بائیں میں؟ بھئی دایاں ہاتھ تو دونوں کا بائیں پر ہے نا، تو جھگڑا کے بایاں ہاتھ کہاں رکھے؟ ہم نے کہا ناف کے نیچے رکھے، اس نے کہا سینے پر رکھے۔ میں نے کہا تمہارے مولوی نے کہا کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، تو بایاں ہاتھ تو تھا ہی ناپاک جگہ کے لیے، تم نے سینے پہ رکھا کیوں؟ بایاں ہاتھ تو تھا ہی ناپاک جگہ کے لیے، تم نے سینے پہ رکھا کیوں؟ میں نے کہا دو جواب۔
میں نے کہا تیرے مولوی سے جواب نہیں بنے گا، اب پھر ہماری دلیل بھی سن، جیسی دلیل تم نے دی ہے نا ہماری بھی سن۔ میں نے کہا تم نے کہا کہ ناپ سینہ پاک ہے، ناپ کی جگہ ناپاک ہے، کس نے کہا؟ بولو نا، بھابی حدیث نے کہا نا۔ میں نے کہا اچھا میں بھی کہتا ہوں، تیری بات نقل کرتا ہوں، سینہ پاک ہے، ناپ کے نیچے جگہ ناپاک ہے۔ میں نے کہا پاک جگہ تک داڑھی رکھے تو مسلک احناف بنتا ہے، ناپاک جگہ تک رکھے تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ میں نے کہا جا اپنے پیو کو جواب لے آؤ۔ جب ہم دلائل سے بات کرتے ہیں دلائل سے دو، جب تم نے ڈھکوسلے بازی شروع کرنی ہے اور پھر ہم نے اس پہ بحث کرنی ہے، پھر کہتے ہیں مولانا لیاقت گمن کی زبان بڑی سخت ہے۔ میں نے کہا میری زبان سخت نہیں ہے، میں سخت زبان کا جواب سخت زبان میں دیتا ہوں۔ میں نے تو کبھی سخت زبان استعمال نہیں کی، تمہارے لطیفوں کی زبان تو پھر تمہاری زبان پہ دیں گے۔ جیسی روح، بولو نا، جیسی روح ویسے، جیسا منہ۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ آخری بات، قرآن حدیث کے صحیح معنوں میں وارث کون ہے؟ توجہ، قرآن حدیث کے صحیح معنوں میں وارث کون؟ توجہ رکھنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ خواب آیا، کیا آیا؟ خواب۔ انہیں ہڈیاں مبارک کو جمع کیا، سینے سے لگا لیا۔ امام ابو حنیفہ بڑے پریشان ہوئے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم قبر میں محفوظ بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ حضور کا جسم قبر مبارک میں محفوظ بھی ہے اور زندہ۔ جو اللہ کے نبی کے بدن مبارک کو محفوظ نہ مانے یا قبر میں زندہ نہ مانے، اہل سنت والجماعت نہیں ہے، احناف نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ امام ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ امام ابن سیرین نے پوچھا بتائیے خواب دیکھنے والا کون ہے؟ اس نے کہا جس نے دیکھا منع کیا کہ یہ نہ بتانا خواب کس نے دیکھی ہے۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ ابو حنیفہ نے دیکھی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی بالکل انہوں نے دیکھی ہے۔ فرمایا جاؤ امام حنیفہ کو جا کے بتا دو کہ نبی پاک کا دین جو دنیا میں پھیل گیا ہے، اس دین کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام خدا تم سے لے گا۔ صحابہ کرام نبی کے دین کو لے کر دنیا میں پھیلے، کوفہ دارالسلطنت اور دارالخلافہ بنا، حضرت علی المرتضیٰ امیر المومنین وہاں بیٹھے، صحابہ کا آنا اور جانا تھا۔ خدا نے وہی امام ابو حنیفہ کو پیدا فرمایا، وہی امام ابو حنیفہ رہے، صحابہ کی ذات کو دیکھا تو نبی کا دین جو دنیا میں پھیلا تھا ان کو ایک جگہ پہ جمع امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ توجہ رکھنا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ میری تقریر کا آخری جملہ، توجہ رکھنا کہ جب دین دنیا میں پھیل گیا، نبی کی سنت دین دنیا میں پھیل گئی، ان کو جمع امام ابو حنیفہ نے کیا، اور جب نبی کی سنت دنیا میں مٹ گئی تو زندہ ہماری تبلیغی جماعت نے کیا۔ جب سنت دنیا میں پھیل گئی تو جمع امام ابو حنیفہ نے کیا، اور جب سنت مٹ گئی تو زندہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ میں نے کہا سنت جمع بھی ہم نے کی ہے اور سنت زندہ بھی ہم نے کی۔ اگر سنت کے دشمن مخالفت بھی ہماری کرے گا، سنت کے دشمن نے مخالفت یا تبلیغ جماعت کی کرنی ہے اور یا احناف کی کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آج کی مجلس میں آپ کو 3 باتیں سمجھائی ہیں۔ نمبر 1 قرآن و سنت کا معنی، نمبر 2 قرآن و سنت کا معنی، نمبر 2 قرآن و سنت پر عمل کرنے کا طریقہ، اور نمبر 3 اس دور میں قرآن و سنت کے صحیح معنوں میں وارث کون ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اکابر علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کوئی ایسی چٹ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو، بدل بڑی اہم چٹ ہوگی جس کا جواب میں دیا۔ ایکسپریس اخبار کے حوالے سے بشیر بلور کا بیان ہے جو اس نے بیان پکا تھا، تو کیا اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کے خلاف ضرور احتجاج ہونا چاہیے، ہم احتجاج کرنے سے کام منع کرتے ہیں۔ 1 منٹ تشریف رکھو بھائی، بیٹھ جاؤ۔ 4 گھنٹے سفر کر کے میں آیا ہوں اور 4 گھنٹے سفر کر کے میں نے جانا ہے، کوئی جلدی بھی آپ کو ہے۔ ہم تو آپ کی رعایت کرتے، بیان وقت پہ شروع کرتے ہیں، وقت پہ ختم کرتے ہیں۔ میں آخری گزارش کرنے لگا ہوں، اتحاد اہل سنت والجماعت کی طرف سے توجہ فرمائیں گے۔ ہم نے 2-3 چیزوں کا اہتمام کیا۔ نمبر 1
جو دینی مدارس میں دورہ حدیث سے فارغ علماء ہوں، ہم ان کو شوال سے لے کر شعبان تک 1 سال کا تخصص کی تحقیقی و دعویٰ کراتے ہیں، جس میں مناظرہ، خطابت، تحریر، تقریر، گفتگو کا سلیقہ، یہ سب باتیں ان کو سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو علماء نہیں ہیں، غیر علماء کی حد انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے جمعہ ہفتہ تک ہم 3 دن کا ماہانہ تحقیق المسائل کورس کرواتے ہیں۔ جو حضرات اس میں شرکت فرمانا چاہیں، مولانا عبید الرحمان ہمارے یہاں نمائندے ہیں، ان سے رابطہ فرمائیں اور 3 دن کورس کے لیے تشریف لائیں۔ جو حضرات اس میں شرکت نہ فرما سکیں، ہم نے خواتین کے لیے بنات اہل سنت ماہانہ رسالہ نکالا ہے، اور عام حباب کے لیے کافل حق سمائی رسالہ، اور جنوری سے انشاءاللہ ماہنامہ الفقی رسالہ آئے گا۔ آپ حضرات رسالے لگوا لیں، بذریعہ ڈاک آپ تک پہنچیں گے، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ ہر موضوع پہ لٹریچر، سی ڈیز اور کیسٹیں یہ وافر مقدار میں ہماری مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس کو دیکھیں، سنیں اور اس کا مطالعہ فرمائیں۔ ایک مسئلے پر پوسٹر، نماز میں رفع دین نہ کرنے کے دلائل، نماز میں آمین آہستہ کہنے کے دلائل، اور 3 طلاق کے 3 ہونے کے دلائل، تقلید کے دلائل، 20 رکعت تراویح کے دلائل، ایک مسئلے پر پوسٹر آ رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ آپ یہاں سے دعا سے فارغ ہوں گے تو باہر پوسٹر بھی موجود ہیں، سیڈیاں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، آپ اس کو خریدیں اور مطالعہ فرمائیں۔ اور میں گزارش کروں گا، ہمارے بہت سارے احباب کا ایک خواہش تھی، خصوصاً میں مکہ مکرمہ گیا تو حضرت مولانا مکی حجاز صاحب دامت برکاتہم نے مجھے فرمایا کہ نماز کے عنوان پر ایک ایسی کتاب تیار کرو کہ جس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہر مسئلے پر حدیث ساتھ چلے۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں، اس کا توڑ دو۔ بحمداللہ تعالی نماز اہل سنت والجماعت کے عنوان پہ یہ کتاب تیار ہو کر آ چکی ہے، اور اب بھی کتاب باہر موجود ہوگی۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا، اس کتاب کو آپ تمام احباب، لٹریچر یہاں موجود ہے، آپ حضرات سے گزارش کروں گا اس ایک کتاب کو تمام احباب نے نماز اہل سنت والجماعت اور پورا غیر مقلدیت کو پڑھنا چاہیں۔ اہل حدیث کیا چیز ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، کب چلے تھے، اس کے لیے ہماری ایک کتاب فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، وہ کتاب یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، وہ بھی آ گئی ہے، اسٹیج پر موجود ہے۔ آئندہ فرقہ جماعت المسلمین پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ آخری مراحل میں مولانا رضوان عزیز صاحب اس کو نظر ثانی فرما رہے ہیں، مکمل ہوگی تو وہ کتاب بھی آئے گی۔ اس کے بعد پھر فرقہ مماتیت، مودودیت، ایک موضوع پہ کتابیں آپ کی خدمت میں آئیں گی۔ بس اب دعا کریں اللہ عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ یہ لٹریچر موجود، آپ اس کو خریدیں، پڑھیں اور دوسرے احباب کو پڑھائیں۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے تبلیغ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر میں اس کو ناجائز کہتا تو اپنی سیڑھیاں بنا کر مارکیٹ میں نہ لاتا۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آج ایک بندہ مجھے فون کر کہہ رہا تھا یہ پولیو قطرے بچوں کو پلانا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا میں تو اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ کہتا نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں میں تو پلاتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر قادری پر روشنی ڈالی ہے، واقعات اندھیرے پر روشنی ڈالنی چاہیے۔ طاہر قادری پر مجھے روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یوٹیوب پر جائیں تو بریلوی علماء نے بڑی تفصیل سے طاہر قادری پر روشنی ڈال دی۔ بریلوی علماء نے اس کو گمراہ بھی کہا ہے، کافر بھی کہا ہے، دجال بھی کہا ہے، یہ سب کچھ نیٹ پر موجود ہے۔ بجائے اس کے کہ میں کہوں آپ ان علماء کی بات سنیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں غیر مقلد کہتے ہیں بیتی ہم نہیں بلکہ آپ ہیں، آپ ختم بخاری کرا کر پابندی سے، ہم ختم بخاری کل بتوں کی تم بخاری پابندی سے پڑھاتے ہو، لہذا بیتی بھی ہو، جب بخاری پڑھیں گے تو ختم بھی تو کریں گے نا۔ فرق اتنا ہے، ہم چاہتے ہیں جب بخاری یا شروع ہو اس میں بھی لوگ سبق میں شرکت کر لیں، اور جب بخاری ختم ہو لوگ اس میں شرکت کر لیں۔ اب عوام کو پہلے آخر سبق میں شریک کرتے ہیں، اگر سبق میں شرکت کے نام بدعت ہے تو پھر تو اب کل کہہ دو کہ جناح حال کس حدیث میں آیا ہے۔ آپ نے اصول بیان فرمایا انکار حکم کے مقابلے مگر شراب کا حکم نہیں ہے بلکہ انکار ہے، آپ کا سوال تو ٹوٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ دلیل لکھتے ہوئے بندے کو سن کر بھی تعجب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اصول بیان فرمایا انکار حکم کے مقابلہ میں ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ تم منع دکھاؤ ہم حکم دکھاؤ منع دکھاتے ہیں، اتنی سی بات تھی، اور تم کرنا دکھاؤ ہم چھوڑنا دکھاتے ہیں۔ تو شراب میں تو منع حکم کی بات ہی نہیں ہے، تدریجاً شراب حرام ہوئی، پہلے ایک حکم پھر دوسرا پھر تیسرا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے تو بڑی بات ہے۔ غیر مقلد علماء کے جو شخص غیر مقلد اس کی نماز نہیں ہوتی۔
اب اس کا تو جھوٹ کا جواب ہم کچھ نہیں دے سکتے نا کہ بدعتی آدمی کے سنی کی نماز نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو مسلک اہل سنت و عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ایسی بات کو نا کہ جو بات بندے کو علمی بات ہو، اس کا جواب دینے میں بھی لطف آئے. اور مجھے بھی ساز مسائی بار کسی آدمی نے کوئی علمی بات پوچھی ہے کہ اس کو جواب دینے میں تو مجھے دقت پیش آئی ہے، تھوڑا سا ہمارا زور بھی لگواؤ. تو امام غزالی دوسرے میں کرام یزید پر لعنت سے منع کرتے ہیں. مال قرآن میں بحث کی جائز لکھا ہے. آپ مال قرآن کی بات کو چٹ لکھو، بیٹھ جاؤ چٹ لکھو. یزید پر لعنت ہمارا موقف نہیں ہے. یزید کو فاسق اور فاجر کہنا اہل دیوبند کا موقف ہے. لعنت اس بندے پر کرنا جائز ہوتی ہے جس کا کفر پہ مرنا یقینی ہو. جس کی کفر پہ موت یقینی نہ ہو اس پر لعنت کہنی ٹھیک نہیں ہوتی. ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، فاسق کہتے ہیں. اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ برحق اور اس کو باطل مانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے مولا کریم جو حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا قبول فرما، ہم سب کو مسلک کا پاسبان بنا. اے مولا کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما. بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ان میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم صالح حکمران عطا فرما، ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گوارا بنا دے. میرے مولا کریم اس ملک کی اے اللہ جو شر انگیزی چاہتے ہیں، اس ملک کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، مولا کریم تو ان کی گردنوں کو توڑ دے. اللہ تو ان سے اس ملک کو صاف فرما دے. اے مولا کریم ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.